اگر کوئی شخص رمضان کے 6 روزے قصدن کھائے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کرے گا؟ رمضان شریف کا 1 روزہ ہو یا 2 روزے ہو، جو کھائے جائے اس کا کفارہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ غیر عادی طور پر کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، اس کو فساد خطا کہتے ہیں، صرف قضاء کفارہ نہیں ہے۔ صبح کے وقت سحری اس خیال سے جلدی سے پانی پی لیا کہ ابھی چند منٹ باقی ہے، بعد میں گھڑی دیکھنے پتہ چلا کہ ٹائم گزر گیا تھا۔ اگر واقعتاً وقت پہلے ہی داخل ہو چکا تھا اور آپ نے صبح صادق کے وقت غلطی سے پانی پیا ہے تو آپ کا روزہ ختم ہو چکا ہے۔ البتہ غروب آفتاب تک اسی طرح رہیں گے، کچھ کھا پی نہیں سکتے، عید بعد یہ روزہ دوبارہ رکھیں گے۔ سوال یہ کہ قضا کرنی ہے؟ جی ہاں، دوسرا سوال فدیہ نہیں ہے، قضا ہے۔ اس زلزلے کے دوران بعض افراد نے کئی روزے توڑے ہیں، حالانکہ شروع کے 3 دن میں نے لوگوں کو جنازوں اور زخموں کو سنبھالنے مصروف تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تھا، مجبوراً انہوں نے روزے توڑے۔ مجبوری اور اس طرح افراتفری کے عالم میں جو روزے توڑے گئے وہ معاف ہے۔ اگر روزے میں چوٹ کی وجہ سے خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، روزہ رہے گا، البتہ اگر اتنا ضعف ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ خون نکل رہے تو روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اگر کوئی روزہ دار روزے کی حالت میں قصدن اپنے اوپر غسل واجب کرے تو روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر کوئی روزہ دار روزے کی حالت میں قصدن اپنے اوپر غسل واجب کرے، یہ تو بہت بری بات ہے، اس روزہ تو خیر ٹوٹ جائے گا اور بھی اس کے لیے خطرات ہیں۔ اگر آدمی اپنے ساس کے بدن کو چھوئے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، ساس کو شہوت سے چھوئے تو نکاح ختم ہو گئی۔ عورت اپنی ساس و سسر کو اپنی امی اور ابو کہہ سکتے ہیں، رواج ہے، امی اور ابو تو نہیں ہے، ویسے احتراماً کہہ سکتے ہیں۔ جن فرقوں کے متعلق حدیث میں ذکر ہے کیا سب کے سب وجود میں آ چکے ہیں؟ تقریباً۔ ہمارے گاؤں میں ایک پنجپیری عالم نے اپنی بھتیجی جو کہ نکاح شدہ تھی ایک دوسرے شخص کے ساتھ نکاح باندھ لیا اور رخصت کر دیا، حالانکہ شوہر اول نے اب تک طلاق نہیں دی۔ پنجپیری یا ششپیری کی خصوصیت نہیں ہے، کوئی بھی خاتون جب تک سابقہ نکاح سے فارغ نہ ہو نیا نکاح منعقد نہیں ہو۔ اگر واقعتاً آپ کا سوال صحیح ہے تو غلط ہوا ہے، گناہ عظیم ہے اور دوسرا نکاح کالعدم ہے۔ پاکستان کے منتخب صدر نے لندن میں یہ کہا ہے اور اس کے رسول کے دین و قانون کے خلاف بیان میں اس کا کہنا ہے عورتوں سے پردہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال جو اس نے کہا ہے غلط کہا ہے، کوئی بھی ایسی بات کہے وہ غلط ہے۔ صدقے کی مرغی یا جانور وغیرہ اپنے گھر پر پکا کر دوسروں کو بھی خود بھی کھا سکتے ہیں، صدقہ نفلی خود بھی کھا سکتے ہیں، امیر بھی کھا سکتا ہے، لیکن صدقہ فقراء مساکین تک پہنچے تو یہ افضل ہے۔ البتہ واجب صدقہ لازمی ہے کہ مستحقین کھا لیں۔ عرض یہ کہ ایک شخص نے مجھے صدقہ دیا کہ اس مدرسے میں دینا، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک رشتہ دار غریب گھر میں دے دوں، کیا اس کا فیصلہ ہے؟ نہیں، جس طرح اس نے کہا ایسا کرنا پڑے گا، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ صدقے کا گوشت حاجت مند غریب صاحب مساکین کے علاوہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ کیا صدقے کی چیزیں خود استعمال کر سکتے ہیں جب فقیر محتاج ہو کر سکتے ہیں؟ جمعرات کا دن صدقہ کرانا دوسرے دنوں سے بہتر ہے۔ جمعرات اس حیثیت سے کہ اگلے دن جمعہ ہے افضل ہے۔ صدقہ مساجد میں دے سکتے ہیں، نفلی صدقات تعمیر وغیرہ میں طلباء میں دے سکتے ہیں۔ طلباء کے لیے تو مدرسے میں فرض واجبات بھی دے سکتے ہیں کیونکہ علیحدہ مد ہوتا ہے ان کے کھانے پینے اخراجات کا۔ ایک شخص کے پاس 6,000 سے 10,000 تک نقد رقم ہے، اس شخص کو رقم کی بھی ضرورت ہے، موجودہ رقم کو اس نے کی ضرورت کی جمع کر رکھا ہے، تو اب یہ شخص صدقہ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ کیا بات کر رہا ہے، 6,000 اور 10,000 موجود ہے تو یہ زکوٰۃ دے گا، لے گا نہیں۔ کسی غریب آدمی کی زکوٰۃ کی رقم سے تفسیر خرید کر دے سکتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، ثواب ملے گا، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ طلباء جو بعض جگہ لوگوں سے اپیلیں کرتے ہیں یہ سب دنیا پرست ہے، ان کے استاذ ناظم محتمم کی اجازت کے بغیر انہیں ایک ٹوپی بھی خرید کے نہ دے، ورنہ وہ فاضل ہونے سے پہلے بیکاری بن جائیں گے، لوگوں سے پیسے مانگتے پھریں گے،
ان کو کہے کہ اپنے استاد سے، ادارے کے محتمم سے، ناظم صاحب سے، مدرسے کے جامعہ کے پیٹ پر اجازت نامہ لے کے آئے کہ اس طالب کو یہ کتاب چاہیے، تو آپ کو ثواب پورا ملے گا۔ یوں اگر خیال نہ رکھے تو طالب کو باغی اور سرکش بنانے میں، علم سے محروم کرنے میں آپ کا حصہ ہوگا۔ بخاری شریف میں کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں بلائے اتر دے؟ توبہ توبہ، یہ تو یہود کے خیالات ہیں اور ہندوؤں کے خیالات ہیں۔ حدیث میں ہے لا سفرا، سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ سفر میں غیر ملکی ہو، اگر کسی گردوارے میں اگر کھانا مثلا دال روٹی یعنی پاک حلال چیز کھائی جائے، تمہیں اتنی بھوک لگی ہے کہ گردوارے میں بھی کھانا کھانے دال روٹی کھا رہا ہو، تو آپ کے لیے تو اندیشہ ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا جائز نہ ہو جائے۔ آپ حالت اضطراری میں ہیں پیٹ کی وجہ سے، آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ گردوارے جا رہا ہے کھانا کھانے کے۔ سنا ہے سواری پر ساروں کا قدیر دعا جو قرآن کی آیت ہے وما قدر اللہ حق قدری پڑھ لے تو حفاظت ہوتی ہے۔ جی ہاں، جب تمام صاحب حق پڑے تو آپس میں قتال کیوں کیا؟ قتال بھی حق کی دلیل ہے۔ ایک دوسرے کو حق جانتے تھے تو حق کے اثبات کے لیے قتال کرنا پڑا۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑنے؟ اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، قرآن و سنت ہے۔ کے آواز میں آپ نے کہا کہ ابھی یہ صحیح ہے یا غلط؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن بُطُونِ أَكُفِّكُمْ اِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ مِن بُطُونِ أَكُفِّكُمْ، کتاب الدعوات والأذکار للنووی، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے جو لکھی وہ غلط ہے، میں نے جو پڑھی وہ صحیح ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف سواد لکھنا جائز ہے، منع فرمایا علماء نے۔ سب سے پہلے جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سواد لکھا تھا اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ یہ شخص سلمان رشدی کون ہے اور اس نے اسلام کے خلاف کیا کہا ہے؟ برا بلا کہا ہے، وہ کافر مرتد ہے۔ سندل بابا جی کے سوانحات پر یہ کتاب لکھی گئی، رائے حیات، مگر لاہور کے علماء اس پہ اعتراض کیے کہ اگر بابا جی صاحب حضرت گنگوئی کے شاگرد ہیں تو انہیں اردو کیوں نہیں آئی تھی، اور ملک کے اندر جو بڑے تحقیق ختم نبوت وغیرہ اس میں حضرت گمنام کیوں رہے ہیں؟ یہ دونوں باتیں فضول ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ نہ انہوں نے حضرت گنگوئی کو دیکھا ہے اور نہ وہ شاگرد ہیں، یہ سب پراپیگنڈے ہیں، وہ حضرت گنگوئی کو جانتے بھی نہیں۔ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے۔ سب کا سب سے اچھا مصرف کیا ہے؟ سب کا جہاں ضرورت ہو اور دینی مصرف ہو، جیسے اس زمانے میں دینی مدارس، مستحق طلباء۔ سرحد کے اکثر لوگ علاقوں میں صلح کے دوران بھیڑ بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ یہ کوئی نیاز یا ماحل نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں کی ایک ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملائک کی آمد پر بچڑا ذبح کیا تھا تو وہ مردار ہو گیا تھا کیا؟ یہ کوئی بات ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بیٹے اور بیٹی کا فرض ہے والدین کی خدمت کرنا، اسی طرح بہو کا فرض ہے۔ بہو پر سسر اور ساس کی خدمت قطعی طور پر نہیں ہے، اسی طرح داماد کے ذمہ بھی ساس اور سسر کی کوئی خدمت نہیں، البتہ احسان کے درجے میں ہے، کرنا چاہیے۔ سعودی علماء کہتے ہیں کہ عورت حالت احرام میں کسی بھی طرح کا نقاب چاہے پتہ نہیں کون سا لگائے، صرف چادر سے سر ڈھکا۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کس عالم کا نام لے رہے ہیں۔ حنابلہ کا مذہب یہ نہیں ہے۔ آپ کے سوال حیات جو نحوے کی کتاب ہے اس کے مسئلہ میں کیا ہے؟ آپ کیسا کیا مطلب؟ احسن البرہان کی پہلی جلد آئی اور میری کیا سوال ہے؟ نحوے کی بہت ساری کتابیں، ایک کیا مطلب ہے؟ نحوے کی ساری کتابیں پڑھنی پڑتی ہے۔ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں جس فقہ کی روشنی میں کیا ہے؟ اس میں سیونگ اکاؤنٹ میں تو سود آتا ہے باقاعدہ، یہی کرنٹ اور سیونگ میں فرق ہے، ناجائز۔ اگر کوئی شخص کلام پاک کی تلاوت کر کے چند بزرگ کو ثواب پہنچائے تمام مسلمانوں کو، تو ذرہ ذرہ ہو کر کے پہنچے گا، ذرہ ذرہ ہو کر کے پہنچے گا۔ سواد اعظم کیا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ پوچھتے ہوئے؟ اتبعوا السواد الاعظم، پیغمبر فرماتے ہیں سواد اعظم کا ساتھ دو۔ اگر اسفندیار صاحب نے بنایا تو بری بات ہو گئی ہے۔ ایک شیخ الحدیث پیری طریقت جامع الشرع والطریق بزرگ ہستی نے اگر بنایا تو تمہیں مبارک ہو۔
کل کے امت اخبار میں آیا ہے، ان قریب جنگ کے پہلے صفحے پر ایک لمبا اشتہار آئے گا، سواد اعظم اہل سنت والجماعت، احیاء، نشاط ثانیہ، دینی تحریک۔ اس سے علماء دیوبند کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے علماء دیوبند کو تحفظ ملے گا۔ سیاستدانوں نے تو علماء دیوبند کی عزت و ناموس کا سودا کر دیا ہے۔ سیاستدانوں سے نہیں پوچھتے جو نورانی کے بیٹے کو گود میں لے کے نماز کے لیے آگے کرتے ہیں۔ جس نورانی نے کہا تھا کہ دیوبند کا مدرسہ انگریزوں کا اسکول تھا اور اسلام میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنایا تھا۔ میرا سوال یہ کہ حضرت کا ہمارے ہاں بہت بڑا مقام ہے، دیوبندیت کی افاد یہ ان چند علماء کی آپ کی سرپرستی میں ایک تنظیم تشکیل دینے میں مصروف ہے کہ ایسے کوئی پلیٹ فارم خالی ہے؟ پلیٹ فارم تو بہت زیادہ خالی ہے۔ ختم نبوت والے مرزائیوں کے خلاف کام کرتے ہیں، جمعیت العلماء اسلام والے سیاسی میدان میں حق کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، وفاق المدارس والے مدارس دینیہ عربیہ کی حفاظت کرتے ہیں، تو دیوبندی مساجد اور مسلک کی حفاظت کے لیے اگر کوئی تنظیم بروئے کار لائی جائے تو اس کو برداشت کر لے، سینہ بڑا رکھے۔ یہ نئی تنظیم نہیں ہے، اس کا آغاز مفتی محمود نے کیا ہے، اور آپ کے حکم اور ایک الہامی کیفیت کے جواب میں مولانا غلام اللہ خان نے پاکستان بھر کے موحدین دیوبند کو جمع کر کے، ان میں مولانا عبداللہ درخواستی سب شریک تھے۔ کسی کا یہ کہنا کہ حضرت مفتی صاحب نے برعت کا اعلان کیا ہے، حضرت مفتی صاحب نے وفاق کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ اس مردے کا جلدی جنازہ پڑھ لو، پھر بھی وفاق کارگر ہے۔ وہ تو ایک وقتی کیفیت تھی، تکلیف ہوئی تھی، بعض ساتھیوں سے تب ایسی بات کہی گئی، ورنہ سواد اعظم اہل سنت والجماعت کل عالم کے مسلمانوں کی تنظیم ہے، پورے پاکستان کے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ کسی تنظیم کا بعض مصلحتوں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے خاموش ہونا یا بظاہر کام نہ کرنا یقیناً افسوسناک ہے، لیکن اگر وہ نئے سرے سے فعال ہو جائے تو ایسی صورت نہیں ہے کہ اس کو برا سمجھا جائے، یا معاذ اللہ ہماری نمائندہ جماعت جمعیت العلماء اسلام جو سیاست میں اہل حق کی واحد تنظیم ہے اس کے مقابلے میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کی سربراہی اور نگرانی میں انشاءاللہ تعالی اہل سنت والجماعت پاکستان کام کرے گی، اور شانہ بشانہ اپنے بزرگ اور اپنے خدام اور دین کے جو حافظہ ہے ان کی نصرت اور حمایت کے لیے کمر بستہ رہے گی۔ میں نے خود سواد اعظم اہل سنت والجماعت کا ایک محضر لکھا ہے، وہ ہمارے ساتھیوں سے آپ حاصل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ تمام ان باتوں کا حصار کیا ہے جن سے کبھی بھی خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اس وقت ہماری مساجد نہتی ہے، ہمارے مساجد اور مسلک کے لیے اہل باطل، اہل شرک اور بدعت کی طرف سے بہت زیادہ صدمہ ہے۔ بہت سارے مقامات پر ائمہ مؤذنین اہل مساجد پریشانی میں ہیں۔ بڑی جماعتوں کو اتنا موقع نہیں ہے، وہ تو معراج تک پہنچ چکی ہے کہ وہ واپس آ کر کے ان کی خدمت کر لے۔ انہیں یہ بھی دقت ہے کہ وہ تو نماز تک کبھی رافضی سے کبھی بدعتی سے پڑھانے پر مجبور ہے، انہیں ساتھ بٹھا کر کے اپنا قد کاٹ بڑھانا ہے، تو وہ کب اہل بدعت کے خلاف ہمارے ساتھ کام کریں گے؟ ہم ان کو سیاسی عزائم میں، سیاسی مصالح میں معذور سمجھتے ہیں، ان کی ایک وقتی ضرورت ہے مغرب اور کفر کے مقابلے کے لیے، اور ملک و ملت کے دشمنوں کے ریشہ دوانیوں کے خلاف بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، لیکن مسلک کو گرد و غبار سے، آمیزش سے، اختلاط سے، شرک اور بدعت کے پجاریوں کے ناروا حملوں سے بچانا یہ بھی اہلیان حق کا اہم فریضہ ہے۔ اس کی ضرورت افادیت کا آپ انکار نہ فرمائیں، یہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ ایک عرصہ دراز تک ہمارے یہی رفقا، ان کے بڑے وفاق کے در پہ رہے، خود صدر الوفاق فخر المحدثین استاذ العالم مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہم جب روز اٹھتے ہیں یہ ہمارے لیے نیا محاذ کھول چکے ہوتے ہیں، سارا دن ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت مولانا اور ان کی جماعت کو جو استقامت دی اس کی برکت میں آج انہوں نے خود ان کے آگے سر رکھ لیا اور ان کو ایک دینی تنظیم برائے تحفظ مدارس عربیہ پاکستان تسلیم کر لیا ہے۔
لیکن یہ تنظیمیں ہماری اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے ششروں کو ساتھ رکھے بغیر چل نہیں سکتی. جیسے مومن کی ضرورت ہوتی ہے کبھی شکار کے لیے کتا پالنا، کبھی مال مویشیوں کی حفاظت کے لیے، کبھی چوکیدارے کے لیے، یہ ان کی ایک ضرورت ہے. اس سے کتا مردار حرام رہے گا لیکن کام لیا جائے گا. ان کتوں میں بعض باولے ہیں، دیوانے ہیں جو مختلف جگہ لوگوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے دان کٹے کرنے کے لیے ان سے مساجد، مدارس اور اپنے مسلک کی حفاظت کرنے کے لیے ایک تنظیم تشکیل دی گئی ہے جس کی تاریخ قدیم ہے. ضرورت اور افادیت امر مسلمہ ہے. قربانیاں سب کو یاد ہے. ان کے وجود سے کسی بزرگ یا محترم قائد کا انکار دفع الوقتی ہے، وقتی تیش ہے. مہمان کے آداب و سلیقے کی نافرمانی ہے. میزبانوں کے ساتھ بے مروتی ہے. لیکن ہم ان تمام باتوں کے باوجود ان کو معذور جانتے ہیں اور ان کے قد کاٹ سے اتفاق کرتے ہوئے ان کی درازی عمر اور ان کی خدمات کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ بددستور اہل حق کے قائد ہے اور خدا ان کو قائد رکھے. بعض کمزوریوں سے، عملی اشتراک سے جو نقصان پیدا ہوتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. عظمت اور عدالت میں صحابہ بے بدل ہے. فقہی تقلید میں امام ابو حنیفہ کافی ہے. ترجمانی کے لیے مسلک دیوبند ہے. حضرات وقت کی رہنمائی میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمود اور ان کا ہراول دستہ پیش ہے. ہم سب ان کے ساتھ ہیں. وبہذا القدر نکتفی اليوم. شادی میں گانے بجانے وغیرہ بہت ہی کام ہوتے ہیں. اس کا کھانا کیسا ہے؟ نہ کھایا جائے تو اچھا ہے. میری شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے، کسی نے کہا ہے کہ تم پر جادو کیا گیا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بس شادی کر لو، جادو ختم ہو جائے گا. بسم اللہ کر لو. اکثر لوگ شام کو جھاڑو لگانے سے منع کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جھاڑو پہلے ہی ہونا چاہیے، شام کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ نجاست پڑی ہوئی خسوخاشاک آپ کے شام کو جھاڑو دے گے تو پوڑوں کا کام ہے. یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے. اور شام کو جھاڑو دینے سے یہ بھی خطرہ ہے کچھ گند رہ جائے. روشنی میں آدمی دے تو حرام رہے گا. اور گند صاف کرنے میں اجرت کرنے سے دیر کیوں کی جائے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ شام کو جھاڑو دینے سے گھر لوگوں سے خالی ہو جائے گا یا پیسے ختم ہو جائے گی. یہ مشرکانہ خیالات ہیں. شادی میں جو تمام لوگ گانے بجانے بے حیائی کام ہوتے ہیں، اس کا گانا کیسا ہے؟ بہت بری بات ہے. خود کہتے ہیں کہ بے حیائی کا کھانا ہے، پھر آپ بے حیا بن کے کھائیں گے. ادنا درجے کا حکم یہ ہے کہ آپ شرکت نہ کریں، اس پروگرام کا کوئی حصہ نہ بنے. آپ بعض حضرات شاہ عبداللطیف بٹھائی کو ولی کا درجہ دیتے ہیں. بے شک وہ اولیاء اللہ میں سے تھے. انہوں نے موسیقی کا ایک ساز ایجاد کیا ہے. یہ ان کی غلطی ہے. اولیاء سے غلطیاں ہوتی ہیں، انبیاء سے نہیں ہوتی. شہید کو غسل اور کفن دیا جائے یا اسی کپڑوں میں دفن؟ شہید کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ انہی کپڑوں میں جن میں وہ مرا ہو اور اسی طرح کفن دفن کر کے البتہ جنازہ پڑھا جائے. امام شافعی کے نزدیک تو شہید کا جنازہ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے، بل احیا. اگر دو نامحرم مرد عورت شہوت سے دوسرے کو چھوئے تو کیا وہ ایک دوسرے کے لیے قطعی حرام ہو جاتے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے. یعنی اگر محرمہ عابیدی جیسے باپ کے غلطی سے بیٹی کو شہوت سے ہاتھ لگایا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. کسی بھی عورت کو ہاتھ لگانے سے حرام نہیں ہوگی. شاعر اسلام کتنے ہیں؟ صفا و مروہ میں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے شاعر اسلام 4 ہے: رسول اللہ، صلوات اللہ، مساجد اللہ، کتب اللہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان بڑا عالم تھا، یہ بات صحیح ہے، جھوٹ ہے. بالکل بنیادی طور پر جھوٹ اور فریب اور غلط بات ہے، علم کی توہین کی بات ہے. قرآن کریم سے ثابت ہے کہ شیطان بہت بڑا جاہل تھا. مسجد کے قریب ایک کمرہ ہے جس میں عالم رہتا ہے، مسجد میں اس کا گاؤں ہے. یہ اس کا کمرہ اپنے ماں باپ کو دفن کرنا یہ درست نہیں ہے. مسجد میں شخصی تدفین منع ہے. شک و گمان دور کرنے کے لیے یقین پیدا کرو. شوال کے 6 روزے، سچ بات یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے اور جو فتوے ہیں وہ سب غلط ہے. اس کا جواب میں نے احسن المقال میں دیا ہے. امام ابو حنیفہ کے مذہب میں شوال کے 6 روزے مکروہ ہے.
حضرت ہم حنفی مسئلہ کے ماننے والے ہیں اور مسائل فقہ میں فصل کرتے ہیں، لیکن کچھ مسائل میں ہم مالکی مسلک سے مدد لیتے ہیں، جیسے کہ شوال کے 6 روزے۔ شوال کے 6 روزے کے امام مالک نے تو صرف حدیث کا انکار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 6 روزے شوال کے رکھنا حقیقت میں رمضان کے روزوں کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں اور یہود کے ہاں بھی 30 روزے تھے، آہستہ آہستہ 6 7 رکھ کے 40 کر دیے گئے، پھر سب ختم کر دیے گئے۔ محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں منہی عنہ ناجائز روزوں میں شوال کے 6 روزے رکھ کے فرمایا زمانے کی بڑی بدعات میں سے ایک منکر یہ ہے۔ ہماری فقہ حنفی بھری پڑی ہے، اب اس وقت دنیا میں سب سے بڑی کتاب محیط برہانی آئی ہے اور اس میں مستقل فصل فی کراہیت صیام 6 شوال اتنا شدید لکھا ہے کہ عوام میں کبھی بھی اس کی فضیلت بیان نہ کی جائے، قطعاً عوام کو اس بدعت کی دعوت نہ دی جائے۔ تو آپ کا یہ لکھنا کہ یہ مالکی مذہب ہے، مذہب سے بے دخلی اور دوری اور اجنبیت کی مثال ہے۔ شوال کے 6 روزے الگ تحقیق علماء حنفیہ کے ہاں منع اور مکروہ ہے۔ عید الفطر عید الاضحیٰ کے درمیان میں شادی کرنا صحیح ہے، وہاں سنت طریقہ ہے شوال میں، کیا غلط بات کہی؟ شوال کے 6 روزے مکروہ ہے، ناجائز ہے، ناپسندیدہ اور سنت کے خلاف ہے۔ دراصل مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ عید الفطر کے بعد جو 6 نفلی روزے، شوال کے 6 روزے الگ تحقیق حنفی فقہ میں مکروہ اور ناجائز ہے، اس کے رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا، گناہگار ہوگا۔ شوال کے روزے ایک ساتھ رکھنا چاہیے، رکھنے ہی نہیں چاہیے، بدعات میں سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شیئر مارکیٹ میں پیسے لگا کر کام کرنا جائز ہے؟ کیونکہ ان نظاموں میں سود کا دخل ضرور ہے، اس لیے بچنے میں نجات ہے۔ شیئر مارکیٹ میں ایسی کمپنی کے شیئرز خریدنے کی اجازت حرام ہے جس میں سود ہے۔ دونوں سوالوں میں مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں تقریباً تمام بڑی کمپنی شیئر مارکیٹ میں بغیر بینک سے قرض لیے کام نہیں۔ بہرحال ہم آپ کو پھر بھی کہیں گے کہ سود سے بچے، ہم مارکیٹ کو آباد کرنے والے نے، دین کو آباد کرنے والے۔ السلام، مہربانی فرما کا جواب ضرور دیں۔ شیئرز کا کاروبار کیسے ہیں؟ مجھے اس کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے، مولانا لدھیانوی مرحوم نے ناجائز کہا ہے۔ مفتی صاحب، کراچی اسٹاک مارکیٹ میں جو شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے جس میں کمپیوٹر کے ذریعے شیئرز خریدتے بیچتے، آئی کاروبار جائز ہے؟ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، اگر اس میں کوئی سود نہیں ہے تو جائز ہوگا۔ شہد کس وقت اور کتنی مقدار میں کم سے کم استعمال کریں تاکہ ذرا کنٹرول میں رہے؟ بہت زیادہ شہد نہیں کھاؤ، کم 3 انگلیاں شہادت کی نہار منہ، یا اگر بہت زیادہ شوق ہے تو 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد ڈالیں اور اس کو ملا لیں۔ بہتر ہے کہ شہد کے فوراً بعد پھر کھانا نہ کھائے، ہاں ناشتے میں ہو تو علیحدہ چیز ہے، روٹی کے ساتھ لگا کے۔ شیخ عبدالفتاح بغدادی کی کوئی مفید کتاب، حضرت کی بہت کتابیں ہیں، خاص کر التصریح پر مقدمہ، المصنوع پر مقدمہ، اور مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتاب الاجوبۃ الفاضلہ پر مقدمہ، اور الجرح والتعدیل پر مقدمہ، اور حضرت کی اپنی کتاب العذوب، تاریخ السنہ، تاریخ السند، بہترین کتاب ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی پرندے کو پتھر مارا، اللہ کا نام لے کر وہ مر گیا، ذبح کرنے سے پہلے، وہ درست ہے، حلال ہے، البتہ اس کے خون سے بچے۔ کیا روافض حضرات کے گھر کا کھانا جائز ہے؟ نہیں، کسی بھی کافر کے گھر کا کھانا جائز نہیں۔ کوئی رافضی لڑکی سے شادی کی جا سکتی ہے؟ نہ، الگ تحقیق، کفار سے نکاح ناجائز ہے۔ جو شخص میں الموتیٰ کا قائل نہیں آیا وہ کافر ہے؟ نہیں، صحابہ و تابعین میں اختلاف ہوا ہے۔ جس نے سر کالا کیا وہ جنت کی خوشبو میں نہیں پائے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ مجھے معلوم نہیں، ایسی کوئی حدیث مجھے معلوم نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ صرف قرآن شریف اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، تو یا تو امام بخاری کا بیٹا ہوگا یا امام مسلم کا ہوگا۔ ماننا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، امام بخاری مسلم کا کیا مطلب؟ وہ گمراہ اور زندیق ہے۔ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث
اور ان کی شرطوں پر جو احادیث ہے وہ سب مانتا ہو. اس سے پتہ کر لو کہ حدیث رسول اللہ کی ماننا ہے یا بخاری کی ماننی ہے. امام بخاری پیغمبر نہیں ہے، وہ ایک عالم دین ہے جنہوں نے کوشش کر کے صحیح احادیث جمع کی. یہ نظریہ مرزا غلام احمد قادیانی سے چلا ہے. سر سید احمد خان کو مولانا عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے علماء اس کے کفر پر متفق ہیں. البتہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کی وفات پر اس کی جو تعزیت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان تھا. البتہ بعض چیزوں میں اس سے غلطیاں ہوئی ہے. جن علماء نے غلطی کی تعویل نہیں کی انہوں نے تکفیر کی ہے. سچی بات یہ ہے کہ جب سے میں نے ان کا مضمون حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی وفات پر پڑھا ہے میں تو سر سید کے کافر یا گمراہ ہونے کا قائل نہیں ہوں. اتنی بات ضرور ہے کہ ان کی تشریحاتوں میں غلطی ہے. سو کر اٹھنے کے بعد استنجا واجب ہے یا سنت یا مستحب یا بدعت؟ سو کر کے اٹھنے کے بعد تو استنجا نہیں ہے، ہاتھ دھونا اور وضو کرنا ہے. پیشاب پاخانے کے بعد استنجا کرنا سنت موقدہ ہے، کبھی واجب ہے کبھی فرض ہے، جیسے جیسے نجاست کا حال ہے. میرے تمام پیسے بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں. زکوٰۃ تو میں دیتا ہوں، اس کے علاوہ جو اس پیسوں پر سود چڑھتا ہے وہ سود میں اپنے رشتہ داروں میں اور غریبوں میں دیتا ہوں. اکاؤنٹ میں نے خصوصی انہیں لوگوں کے لیے رکھا تاکہ اس کا سود میں غریبوں میں دے دوں. خاص اس کے لیے کھاتا کھولنا کہ سود آتا رہے میں بانٹتا رہوں. یہی تو سود خور کی نشانی. آپ رشتہ داروں والے جہان میں جائیں گے، اکیلے نہیں رہیں گے، انہیں کے ساتھ رہیں گے. ایک آدمی سود کا پیسہ رشتہ داروں میں اور غریبوں بغیر نیت ثواب کے تقسیم کرتا رہے. جو غریب آدمی سود دینے والے سے مجبوری کی حالت میں طور قرضے کے لیتا ہے وہ لینے والے بھی گناہگار ہوگا. جی بالکل، سود دینے والا لینے والا دونوں گناہگار ہیں. میں نے ایک شخص کو 2 لاکھ روپے دیے جس کا اپنا کاروبار ہے. وہ مجھے ماہانہ 2500 روپے دیتا ہے. معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ سود تو نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس سے کوئی کہے کہ فلاں آدمی مجھے روزانہ پیشاب پاخانہ کھلاتا ہے، پھر مجھ سے پوچھے کہ یہ کھلانا اچھا تو نہیں ہے نا. خوب شوق سے پیشاب پاخانہ کھاتے رہو. گونخور ایسے ہی ہوتا ہے، وہ سود کھاتے ہیں اور شرماتے نہیں. سود کا سینگ ہوتا ہے چھوٹا سا سر پہ اور ایک سینگ پیچھے کی طرف نکلا ہوتا ہے. سود اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ نے رقم دی ہے، رقم پر ہے اور فائدہ دے رہا ہے آپ کو. یہ رقم آپ مجموعے سے کٹوائے یا اس کے ساتھ لکھوا دے کہ نفع نقصان دونوں میں شریک ہو. پھر 2500 کی قید کیوں ہے؟ کبھی 10,000 ہوں گے کبھی 500 ہوں گے. نرا سود گھن کھا رہے آپ. روٹی کھانا شروع کریں، پاخانہ کھانا چھوڑ دیں. ایک شخص سود پر پیسے دیتا ہے، کیا اس سے علاوہ سود قرض لینا جائز ہے؟ نہیں، سود لینا دینا ناجائز ہے. بینک سے ملی ہوئی سودی رقم لے سکتے ہیں، سود ناجائز ہے، لین دین دونوں. البتہ دینا عذر ہے، لینا کوئی عذر نہیں ہے. لے تو پھر کسی مسکین غریب کو بغیر نیت ثواب کے دے دے. اگر کوئی آدمی سویا ہوا پڑا ہے اس کے اوپر گزرنے سے کیا قتل جتنا گناہ ہے؟ کسی آدمی کے اوپر پلانگنا حرام ناجائز ہے. اسٹاک ایکسچینج میں کام جائز ہے، یعنی اگر سود وغیرہ نہیں ہے تو جائز ہے. یہ آپ بتائیں. سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ سنت مکمل پیغمبر کے طریقے کو کہتے ہیں اور حدیث کبھی قول کو، کبھی فعل کو، کبھی تقریر کو کہتے ہیں. کبھی دونوں ہم مانا ہو جاتے ہیں. مروج گز کے مطابق سنت پگڑی کی مقدار کتنی ہونا چاہیے؟ 1.25 میٹر. سورہ ممتحنہ کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن پاک کی مبارک سورت ہے. جو اس کو شوق سے روز پڑھے گا فجر کے بعد اللہ اس کو امتحانات سے بچائے گا. سورہ الحمد کا ایک نام فاتحہ بھی، اس کے کیا معنی ہے؟ لِأَنَّهَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ. قرآن کی پہلی سورت ہے موجودہ ترتیب میں. سورہ کہف کا کیا فضیلت ہے؟ جو اس سورت کے اہتمام سے پڑھے گا اللہ اس کو دجال کے شر سے اور ہر فتنے سے بچائے گا. جو اس سورت کو اخلاص سے جمعے کو پڑھے اگلے جمعے تک زمین سے آسمان تک نور کا قلعہ لوہے کا بن جائے گا اور یہ اس میں محفوظ رہے گا. سورہ کہف اگر شب جمعہ مغرب کے بعد پڑھ لے بہتر ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے پھر پڑھ لے. مجھے پوچھتے ہیں کہ اگر نماز جمعہ سے پہلے سورہ کہف نہ پڑھی اور اس کے بعد کوئی خاص عذر نہ ہو تو کیا جمعے کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں.
نہ پڑھنے سے بہتر ہے، البتہ سنت وقف فوت ہو گیا۔ سورۃ کہف نماز جمعے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ سورہ کہف جمعے میں پڑھنا چاہیے، لیکن کیا ضروری ہے کہ جماعت سے پہلے پڑھنا؟ نہیں، نماز جمعہ سے پہلے اس کا وقت ہے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی آمد ہوگی تو وہ کیسا دن ہوگا؟ جمعے کا دن ہوگا، فجر کا وقت ہوگا، وہ مینار دمشق کے شام میں اترے گا۔ اس نے پوچھا ہے کہ سورہ یاسین کو جیب میں رکھنا کیسا ہے؟ کبھی کبھی آدمی بیت الخلاء بھی چلا جاتا ہے، تو ادب اور بہتری جو اسی میں ہے کہ باہر رکھ کے جائے، تاہم اگر کوئی قرآنی حصہ جیب میں ڈکا ہوا ہے اور ایسی جگہ چلا گیا تو اجازت ہے، فتوے کی روح سے جائے۔ اپنے سسر کے احترام میں ابا کا کہنا کیسا ہے؟ قرآن کریم سورۃ احزاب سے پتہ چلتا ہے کہ غیر باپ کو باپ کہنا جرم ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص باپ کی جگہ سسر کو باپ کہتا تھا، آپ نے حکم دیا اس کی گردن کاٹ کے لائی۔ کیا اس طرح کا سترہ صحیح ہے جیسے کہ مساجد میں ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے زمین میں گڑا ہوتا ہے اور بیچ میں سے کچھ اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے؟ اگر اٹھان بقدر ذراع ہے، انگلیوں سے لے کے کونی تک جو جگہ ہے یہ ذراع ہے، شرعی گز اتنا اٹھان ہے تو وہ سترے کا کام کرے گا۔ لکھا ہے کہ سترے کا زمین سے لگا ہوا ہونا یا زمین میں گھڑا ہوا ہونا؟ سترے کا زمین میں گھڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر سامنے رکھنا بھی کافی ہے۔ موجودہ حالات میں سید کو زکوٰۃ دینا، کسی حال میں بھی سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اگر کسی سید نے زکوٰۃ دے اس سید کو تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ ایسی فضول باتیں کرتے ہیں۔ سید کو نہ زکوٰۃ کوئی اور دے سکتا ہے نہ سید دے سکتا ہے۔ سید کے لیے کوئی علیحدہ شریعت ہے کیا؟ سید غریب مسکین اور نادار کو نہ عام لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ سید زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس نے بھی زکوٰۃ دی وہ ہوئی نہیں، دوبارہ دی جائے گی۔